کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی رک سی گئی ہے؟ ہم محنت بہت کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی، دعائیں بہت کرتے ہیں لیکن اس طرح سکون نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، اور پھر دل کے اندر ایک عجیب سی تھکن اور ایک اداسی سی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو ان سب بہنوں کے لیے جو ٹوٹ چکی ہیں، جو پریشان ہیں، جو اللہ سے مدد چاہتی ہیں۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی دعا کی بات کریں گے جو ایک نبی نے اس وقت مانگی تھی جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ سہارا، اور پھر اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج جس دعا کی بات ہم کر رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ امید ہے، یقین ہے، اور اللہ سے ایک گہرا کنیکشن ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اس وقت ان کی زندگی کا سب سے مشکل ٹائم چل رہا تھا۔ سوچیں ذرا، ایک انسان جو اپنا گھر چھوڑ چکا ہو، اپنے لوگوں سے دور ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جو فیوچر کے ڈر میں جی رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت اسی حالت میں تھے۔ وہ مصر سے نکلے اکیلے، پریشان اور تھکے ہوئے تھے، اور پھر وہ میدان میں جب پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہیں سے پانی نکال رہے ہیں، اور دو لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک پانی نہیں نکال سکتی جب تک یہ لوگ چلے نہیں جاتے، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہیں۔ یہاں ایک بہت پیاری بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود مشکل میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوسروں کی مدد کی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد خود کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے لیے پانی نکالا، پھر وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے، اور پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ یہ دعا صرف رزق کی دعا نہیں، یہ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر جھکنے کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، یا اللہ مجھے جاب دے دیں۔ نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ جو بھی خیر تو بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی اے اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے، تیری مدد چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ اللہ نے ان کی دعا جو ہے فوراً سن لی۔ تھوڑی دیر بعد انہی لڑکیوں میں سے ایک واپس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کا انتظام کیا، کام دیا، عزت دی، اور نکاح تک کا انتظام کر دیا۔ آپ سوچیں ذرا، ایک دعا اور پوری زندگی بدل گئی۔ یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، آخر اس دعا میں ایسی بات کیا ہے؟ اس دعا میں سب سے بڑی چیز ہے عاجزی۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل میں تکبر ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنی پلاننگ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی لوگوں پر، کبھی پیسوں پر، لیکن جب انسان دل سے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تب راستے کھلتے ہیں۔ اللہ کو آپ کی آواز سے زیادہ آپ کا دل چاہیے۔ کبھی کبھی ہم مسکراتے ہیں لیکن اندر سے ہم ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ کسی کو گھر کی ٹینشن ہے، کسی کو قرض کی ٹینشن ہے، کسی کو رشتوں کی کوئی ٹینشن ہے، کسی کو اولاد کی فکر ہے، اولاد کی ٹینشن ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کو چھپ کر رو دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے آپ کی ہر چپ، آپ کی ہر دعا، آپ کا ہر آنسو، آپ کی ہر تکلیف، اللہ سب جانتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس لیے مشکل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، کیونکہ اکثر ہم سکون میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور مشکل میں یاد کرتے ہیں۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں تو مایوس مت ہوں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے کچھ بہت اچھا، کوئی بہت بڑا تیار کر رہا ہو، بس وقت لگ رہا ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ سے بہتر ہے۔ اس دعا کو صرف زبان تک اپنے مت رکھنا ہے، اس کو محسوس کریں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں تو دل سے کہیں کہ یا اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے، اور پھر اللہ سے ہر بات شیئر کریں۔ آپ اپنی پرابلمز اللہ کو بتایا کریں، اپنے ڈر، اپنی ٹینشن، اپنی خواہشات، اپنے شوق، کیونکہ اللہ صرف سنتا نہیں، سمجھتا بھی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت آئے تو نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، حلال کمائیں، حلال کھانے کی کوشش کریں، جھوٹ اور دھوکے سے بچیں، اور سب سے اہم بات صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ مشکلیں دور کرتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کبھی کسی ضرورت مند کی فیس پوری کر دی، کبھی کسی روتے ہوئے انسان کو تسلی دے دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آج سے ایک عادت بنا لیں، روز صبح اور رات کم از کم 100 بار یہ دعا ضرور پڑھیں، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔
اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے بند دروازے کھولتا ہے۔ ہو سکتا ہے فوراً سب کچھ نہ بدلے، لیکن اللہ آپ کے دل کو سکون دینا شروع کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، جس دل میں اللہ کا سکون آ جائے نا، وہ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہی ہیں نا، تو کامنٹ میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور یاد رکھیں اللہ کے گھر دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔